لاؤنج میں ہلکی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پنکھے کی مدھم سی گھوں کے ساتھ ماحول میں ایک سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ صوفوں پر سفید کڑھائی والے غلاف چڑھے تھے اور درمیان میں شیشے کی میز پر پانی کے گلاس اور چائے کے کپ رکھے تھے، لیکن کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کی نظریں صدیقی صاحب پر جمی ہوئی تھیں، جو اپنی سفید داڑھی کو سہلاتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ اجمل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ زویا اپنی اماں کے ساتھ ایک کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑے ہوئے اور آنکھیں نیچے، لیکن دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ دل باہر آ جائے گا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے وجود پر طاری تھی، اور کہتے ہیں نا، جب انسان کو کچھ عجیب محسوس ہونا شروع ہو جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ صدیقی صاحب کی آواز گونجی، بھاری اور پر اثر۔ اجمل، دیکھو، آج میں تمہارے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں۔ ہمارا رشتہ محض بھائی چارے کا نہیں بلکہ ایک مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ساتھ اور محبت شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ الگ الگ گھروں میں رہنے کے باوجود ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی بلا وجہ جھگڑا کیا، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہر خوشی کے موقع پر اور ہر تکلیف کے موقع پر ساتھ کھڑے رہے۔ اجمل صاحب سر ہلا کر مسکرائے اور بولے، بھائی صاحب، آپ عرضی کیوں کرتے ہیں؟ آپ حکم کریں۔ آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کیوں اتنی پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ آپ کو جو کہنا ہے آپ بے فکر ہو کر کہیں۔ یہ سن کر صدیقی صاحب دھیمے لہجے میں بولے، نہیں اجمل، آج مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، آج مجھے تمہارے جگر کا ٹکڑا چاہیے، اور اس کے لیے تمہارے پاس حوصلہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ زویا کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ اچھے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا خوف ابھرا۔ صدیقی صاحب کی نظریں سیدھی اس پر جم گئیں اور پھر وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولے، میں اپنے مرتسم کے لیے تمہاری بیٹی زویا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ مزید گہرا ہو جائے۔ تمہارے گھر کی بیٹی اب ہمارے گھر کی بیٹی بن جائے۔ نہ جانے باہر کیسے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ مجھے معلوم ہے اجمل تم نے کتنے ناز سے اپنی بیٹی کو بڑا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ظالم ہماری بیٹی کی معصومیت چھین لے، اسی لیے میں آج تمہارے سامنے تمہارے جگر کا ٹکڑا مانگنے بیٹھا ہوں۔ اجمل صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے برسوں کی مراد آج پوری ہو گئی ہو۔ وہ پرجوش لہجے میں بولنے ہی والے تھے کہ اچانک زویا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ انہی سب چیزوں سے بھاگ رہی تھی۔ مرتسم کے نام سے بھی وہ دور بھاگ جاتی تھی، اور آج اسی کی دلہن بنانے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ اس کا دم نکل گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بڑے بابا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ پتھر کی طرح سخت تھے۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں اور مرتسم بھائی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ میں کبھی اپنی زندگی کو برباد نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہر لڑکی کو حق ہوتا ہے اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کا، اور میری پسند مرتسم بھائی نہیں ہے۔ میں کسی قیمت پر ان کی دلہن نہیں بنوں گی، یہ خیال آپ سب اپنے ذہن سے نکال دیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ اس نے بات کو گھمانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پورا کمرہ جیسے سن ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی زویا اس طرح سب کے درمیان آواز اٹھائے گی۔ اجمل صاحب کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور زور سے بولے، زویا، تمیز میں رہ کر بات کرو۔ زویا نے نظریں ماں کی طرف کی۔ اسے باپ کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں، آپ ہی کہہ دینا۔ آپ جانتی ہیں میں ایسا کبھی نہیں چاہتی، اور نہ ایسا کبھی ہونے دوں گی۔ آپ لوگ میری جان لے لیں مگر مرتسم بھائی کے لیے میرے بارے میں سوچے بھی مت۔ بینش بیگم گھبرا کر فوراً بولی، زویا چپ ہو جاؤ، یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں بچے بولتے نہیں۔ کمرے میں جاؤ، ابھی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا، لیکن زویا قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے مضبوط لہجے میں بولی، نہیں اماں، میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ یہ میری زندگی ہے، مجھے حق ہے کہ میں فیصلہ کروں۔ وہ آج پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس انسان سے شادی کرنے کا مطلب گلے میں پھندا ڈالنا تھا۔
اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جیتے جی مر جاتے۔ کمرے میں ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ صدیقی صاحب کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، جبکہ اجمل صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کرخت آواز میں بولے، آواز نیچی کرو زویا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، اپنی ماں کی بات نہیں سن رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں اور ابھی کے ابھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنی بیٹی کا ابھی کے ابھی قتل کر لیں، جو انہیں ان کے سکے بھائی کے سامنے رسوا کر رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، ابا آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں میری خواہشات کو نظر انداز کرتے ہیں؟ میں انسان ہوں، شادی کے بعد زندگی میں نے گزارنی ہے، میری پسند زیادہ ضروری ہے۔ تو مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اجمل صاحب دھاڑے، بس بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس اور بہت کر لی تم نے، اب ایک اور لفظ نہیں کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمام لحاظ بھلا کر تمہاری اچھی طرح مرمت کر دوں گا۔ اجمل صاحب ہاتھ اٹھا کر سختی سے بولے۔ زویا کے لب کپکپا رہے تھے، اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، بڑے بابا کی سنگین نظریں، اماں کی بے بسی اور ابا کا سخت رویہ۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، قدموں میں لرزش تھی، لیکن وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے تیزی سے لاؤنج سے نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، صرف اجمل صاحب کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں اور صدیقی صاحب کی آنکھوں میں سوال۔ یہ لڑکی، اجمل صاحب بڑبڑائے، اسے عقل سے کھانی پڑے گی، بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ بینش بیگم نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ لاؤنج کے دروازے سے زویا کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتی گئی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک کے دل میں اپنی اپنی سوچوں کا ہجوم تھا۔ صدیقی صاحب نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور گہری سانس کھینچتے ہوئے بولے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ معتصم نے تو آج تک اس کے ساتھ کبھی سخت رویہ نہیں اپنایا، ہمیشہ بڑا بن کر شفقت سے پیش آیا ہے، پھر یہ انکار کیسا؟ اور یاد رکھو، یہ خواہش معتصم کی اپنی ہے کہ وہ زویا کو اپنا ہمسفر بنائے، پھر اس ضد کی کیا وجہ ہے؟ وہ الجھ کر بولے تھے، انہوں نے آج تک زویا کو اتنے غصے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ تو صرف اس کی معصومیت بھری باتیں جانتے تھے، لیکن آج اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ اجمل صاحب نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور شرمندگی بھرے لہجے میں بولے، بھائی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آج کل کے نوجوان ہی ایسے ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز انہیں کہاں باقی رہی ہے، ذرا سا اختلاف ہوا نہیں کہ سامنے والے کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں خود حیران ہوں، زویا نے آج تک ایسی بے وقوفی نہیں کی، نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا، یقیناً اس کی دوستوں نے ہی اس کے دماغ میں یہ الٹی سیدھی باتیں ڈالی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بات کو سنبھالا تھا، ورنہ اس وقت جتنی شرمندگی انہیں محسوس ہو رہی تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے تھے اور پھر اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے تحمل سے بولے، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو اپنی زبان دیتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے معتصم سے ہی ہوگی۔ اس رشتے پر مجھے رتی بھر بھی اعتراض نہیں، بلکہ سچ کہوں تو میں تو دل سے چاہتا تھا کہ زویا کا ہاتھ معتصم کو دوں، مگر بس بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے کبھی زبان نہیں کھول پایا۔ آج آپ نے میری دل کی بات کہہ دی ہے۔ معتصم جیسا داماد ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے میری زویا بھی آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، بلکہ آپ اس سے ہمیشہ خوش رہیں گے۔ بینش بیگم بھی فوراً شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، جی جی صدیقی بھائی، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ہم دل سے راضی ہیں، یہ بھی نادان ہے، محض 19 سال کی عمر ہے، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود اسے سمجھاؤں گی، یا آئندہ کے بعد کبھی آپ لوگوں کے سامنے اس طرح زبان نہیں کھولے گی، بلکہ اپنے اس رد عمل کی بھی معافی مانگے گی۔ علینا بیگم جو اب تک خاموشی سے بیٹھی تھی اپنے پورے اعتماد لہجے میں بولی، بینش تم خود سوچو، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، آج تک اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، عزت تعلیم سب کچھ خدا نے دیا ہے، اور پھر خاندان بھی ایک ہے، کوئی اجنبیت تو ہے نہیں۔ میں بڑی امید کے ساتھ یہاں آئی ہوں کہ ہمیں مایوسی نہیں ملے گی۔ معتصم نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وہ زویا ہی کو چاہتا ہے، اب ماں کی حیثیت سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی خواہش ضرور پوری ہو۔ دیکھ لو تم سب کو سنبھال لینا، کیونکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ سب اچھی طرح جانتے ہیں معتصم اپنے قول کا پکا ہے، کہیں آخری وقت پہ تمہاری بیٹی زبان سے پھر گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی، اور جہاں تک میں معتصم کو جانتی ہوں وہ اس بدنامی کا اختتام بہت برا کرے گا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ جبکہ لمحے بھر کے لیے اجمل صاحب تھوڑا گھبرائے تھے مگر خاموش رہے۔ وہ لمحے بھر توقف کے بعد مزید بولی، میری خواہش تو یہ ہے کہ اسی مہینے زویا کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤں، ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، خدا کا دیا سب کچھ ہے، بس ہمیں زویا چاہیے، اور شادی میں بھلا کون آتا ہے، ہمارے ہی لوگ ہوں گے، خاندان ایک ہی ہے،
یہ سب بہت آسانی سے ہو جائے گا، زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں طرف سے کوئی ایک بھی کارڈ خاندان میں پہنچا دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ سب چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی۔ ہم کام آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ صدیقی صاحب نے قدرے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ لیکن اجمل، ایک بات غور سے سن لو، اپنی بیٹی سے اچھی طرح پوچھ لینا، بعد میں کسی بھی قسم کا تماشا میں نہیں چاہتا۔ کل کو اگر وہ کسی اور بات پر ڈٹ گئی تو ساری بدنامی خاندان کی ہوگی، اور پورا خاندان جانتا ہے صدیقی اور اجمل کیسے بھائی ہیں۔ اگر بچوں کی وجہ سے ہمارے رشتے میں درار آئی تو یہ بات مجھے بالکل قبول نہیں ہوگی۔ اگر زویا انکار کرتی ہے تب بھی مجھے بتا دینا، کیونکہ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آگے زندگی ان دونوں کو گزارنی ہے، ہم زبردستی کر کے ان کی زندگیاں تباہ نہیں کر سکتے۔ آج کل کا زمانہ پرانے زمانے جیسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہاں بچوں کو باندھ دیا وہیں وہ ساری زندگی بندھے رہیں گے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر ان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تو آخری موقع پر قدم پیچھے لے لیں گے، اور پھر بدنامی صرف خاندان والوں کے مقدر میں آتی ہے، جو میں نے نہیں چاہتا۔ اجمل صاحب فوراً سیدھے ہو کر بولے، نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اب پتھر پر لکیر ہے۔ زویا چاہے کچھ کہے میں اسے سمجھا لوں گا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ ایک ایسی مٹی سی بنی ہے، اسے جس طرف ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ بے فکر ہیں، یہ رشتہ آپ طے سمجھیں۔ آپ بس اب منہ میٹھا کریں، یہ رشتہ برکتوں والا ہوگا۔ بینش بیگم بھی سر جھکاتے ہوئے بولی، جی ہم سب راضی ہیں، آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، اور رہی زویا کی بات، اسے میں سنبھال لوں گی۔ علینا بیگم کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی جھلک ابھر آئی۔ انہوں نے اپنے پرس سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا جو وہ ساتھ لائی تھیں۔ صدیقی صاحب نے بھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھایا اور سب میں بانٹنے لگے۔ کمرے میں وقتی طور پر سکون تو آ گیا، مگر زویا کے الفاظ اب بھی ہر ایک کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ فضا میں بوجھل سی خاموشی کے باوجود خوشی کی ایک ہلکی لہر دوڑ گئی۔ سب نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ زویا کے احتجاج کو وقتی ضد سمجھ کر نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ مگر کمرے کے کونے میں جلتی لیمپ کی روشنی جیسے یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ کیا واقعی یہ ضد وقتی ہے، یا آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کسی طوفان کو جنم دے گا۔ دوسری جانب رات کے 10 بج چکے تھے، پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، بس کہیں کہیں گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی سنائی دیتی تھیں۔ علینا بیگم آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر سے لیپ ٹاپ کی روشنی کمرے میں ہلکی ہلکی جھلک رہی تھی۔ وہ قدم اندر رکھتی تو سامنے ہی ان کا بیٹا مرتسم کرسی پر بیٹھا، سفید شرٹ کے بازو موڑ کر لیپ ٹاپ کی سکرین پر جھکا ہوا مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی جاذبیت اور رعب تھا کہ نظر ہٹانا مشکل لگتا تھا۔ 30 سال کی عمر میں ہی وہ کاروباری دنیا میں ایک کامیاب مقام حاصل کر چکا تھا، اور خاندان میں اس جیسا کوئی اور نوجوان نہیں تھا۔ ہر گھر کی خواہش تھی کہ مرتسم ان کا داماد بنے، مگر اس نے اپنے چچا کا گھر اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ علینا بیگم مسکراتی اس کے قریب آئیں اور بستر پر آ کر بیٹھ گئیں۔ مرتسم نے ایک لمحہ سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور پھر انگلیاں دوبارہ کی بورڈ پر دوڑنے لگیں۔ کیا ہوا ماں؟ وہ مختصر اور مطمئن لہجے میں بولا۔ وہاں کیا بات ہوئی؟ انداز ایسا تھا کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ کوئی انکار نہیں ہوا ہوگا۔ علینا بیگم چہرے پر خفگی اور طنز کا امتزاج لیے بولی، ہوا کیا ہوگا بھلا؟ تمہیں انکار کر سکتا ہے کوئی بھلا؟ ان کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے یقین ہو فیصلہ اسی کے حق میں ہوا ہے۔ وہ مزید بولی، تمہارے چاچو اور چاچی تو سن کر ہی خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اپنی بیٹی ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ تمہارے چاچو کا کہنا تھا کہ ان کی برسوں کی خواہش تھی اپنی بیٹی کو تمہارے سپرد کرنے کی، مگر وہ لمحے بھر کو رکی، پھر تلخی سے بولی، اس لڑکی نے بڑا تماشا کھڑا کیا ہے۔ مجھے تو افسوس ہے کہ تم نے ایسی ضدی لڑکی کو پسند کیا ہے۔ چٹان بھر کی لڑکی ہے، زبان کتنی چلتی ہے۔ تمہارے لیے تو میں کئی اور بہتر لڑکیاں سامنے لا سکتی تھی، تمہیں تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جس پر انگلی رکھو وہی تمہاری ہو جائے، پھر یہ لڑکی ہی کیوں؟ مرتسم نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سیدھا ماں کی طرف دیکھتے پرسکون مگر پرعزم لہجے میں بولا، اب جس لڑکی پر میں نے انگلی رکھی ہے وہی مجھے چاہیے، اور وہ دلائیں مجھے آپ۔ مجھے معلوم تھا زویا مشکل کھڑی کرے گی، پریشان کرے گی، مگر اسے ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے۔ آپ بس رشتہ اچھی طرح سے سنبھال لیے گا، مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں چاہیے۔ اور سن لیجیے، میں اسی مہینے نکاح اور رخصتی چاہتا ہوں۔ علینا بیگم نے فوراً اطمینان سے سر ہلایا۔
ہاں ہاں، فکر نہیں کرو، تمہارے بابا نے سب بات سلجھا دی ہے۔ تمہارے چاچو نے یقین دہانی کروائی ہے کہ زویا اب کوئی نیا تماشا نہیں کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ کرنے کی کوشش کی بھی تو تم اپنے طریقے سے اسے سنبھال لینا۔ 2 تھپڑ کی مار ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس نے بہت بدتمیزی کی۔ میرا دل بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں آخری موقع پر وہ کوئی تماشا کھڑا نہ کر دے۔ جتنی کم عمر ہے اتنی عقل بھی ہے۔ اگر بھاگنے کی غلطی کر لی تو بلا وجہ پورا خاندان بدنام ہوگا اور سب اس سے تعلق توڑ لیں گے۔ وہ ایک تجربے کار عورت تھی، اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے آج اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو اس مقام پر لے کر آئی تھی۔ معتصم کے چہرے پر سختی ابھری، وہ سیدھا ہو کر بولا، نہیں اماں، یاد رکھیے گا، اس سے کسی قسم کی مار دھار یا سختی نہیں ہوگی۔ وہ میری پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پھولوں کی طرح رکھا جائے۔ اگر وہ ضدی ہے تو مجھے اس ضد کو قابو کرنا آتا ہے، مگر اس پر ہاتھ اٹھانا یا ڈانٹنا ہرگز نہیں۔ آپ اچھی طرح وہاں پر یہ بات پہنچا دیجیے گا۔ زبردستی اسے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو میں اپنے طریقے سے اسے راضی کر لوں گا۔ اس پر ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ علینا بیگم نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا اور بولی، ہاں ہاں، جیسا دل چاہے ویسے رکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ شادی جلدی ہو تاکہ زیادہ باتیں نہ پھیلیں، کیونکہ جس طرح تمہاری ہونے والی بغاوت کر رہی ہے وہ دن دور نہیں جب خاندان میں یہ بات ہوا کی طرح پھیل جائے۔ معتصم کے چہرے پر پھیلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ چاہیں، لیکن زویا کو میرا بننا ہی ہے اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ علینا بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مبارک ہو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سکون سا چھا گیا۔ لیپ ٹاپ کی بجھی سکرین پر معتصم کا عکس جھلک رہا تھا، ایک کامیاب، پرعزم اور ضدی نوجوان کا عکس جو اپنی خواہش کے سامنے کسی رکاوٹ کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہلکی روشنی نے کمرے کو نیم اندھیرے اور نیم اجالے کا رنگ دے رکھا تھا۔ زویا بستر پر گٹھری بنی بیٹھی تھی، چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا اور لب مسلسل بربرا رہے تھے۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس ہٹلر جیسے آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ کیا سوچ کر مجھے ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے؟ میں 19 سال کی اور وہ 30 سال کے۔ کیا ان لوگوں کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا؟ یا خدا مجھ پر رحم کر۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پلکوں پر آنسوؤں کی نمی جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اجمل صاحب اور بینش بیگم اندر داخل ہوئے۔ ان کی موجودگی سے فضا یکدم بھاری ہو گئی۔ زویا نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کو معلوم تھا وہ دونوں لازمی آئیں گے، مگر اتنی جلدی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اجمل صاحب کی آواز غصے سے بھری ہوئی کمرے میں گونجی، کل رات تم نے کیا تماشا لگایا ہے زویا؟ میں اس بدتمیزی کی وضاحت چاہتا ہوں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ تم نے مجھے میرے بھائی کے سامنے جتنا شرمندہ کیا ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہاری تربیت ایسے کی ہے، اگر چاہتی کیا ہو تم آج صاف صاف بتا دو۔ نہ تم نے پڑھائی میں کچھ کمایا، نہ کھیلوں میں کوئی نام بنایا، نہ کسی اور ہنر میں آگے نکلی، تو میں کیا کروں تمہارا؟ تمہیں بس شادی ہی کے قابل بنانا تھا تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور وہ اب میں بنا چکا ہوں۔ اس لیے بنا چوں چرا کیے خاموشی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو، کیونکہ اگر میں نے ضبط کھو دیا تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو رکے، حوصلہ ضبط کرتے ہوئے مزید بولے، اب تک کبھی پہلی پوزیشن نہیں لی تم نے، ہمیشہ سب سے پیچھے رہی، اور نخرے ایسے جیسے یونیورسٹی کی ٹاپر ہو۔ وہ آج اس کو اس کی اصل حقیقت سمجھا دینا چاہتے تھے۔ فینٹیسی کی دنیا کتابوں میں اور خیالوں میں اچھی لگتی ہے، حقیقت سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا۔ زویا نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ انہیں گھورا، آواز بھراگی لیکن الفاظ سخت نکلے۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کو اس طرح جج کریں گے؟ بابا، میں نہیں چاہتی ان سے شادی کرنا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں صرف 19 سال کی ہوں اور وہ 30 سال کے۔ آپ کو یہ ایک ڈفرینس نظر نہیں آ رہا؟ آپ کیوں اتنے اندھے ہو گئے ہیں؟ بے شک بابا جانی بہت اچھے ہیں، بڑی امی بھی بہت اچھی ہیں، لیکن میں ان جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی، یہ بات اب طے ہے۔ اجمل صاحب کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا اور سختی سے بولے، تمہیں اس کی عمر نظر آ رہی ہے، لیکن کیا تمہیں اس کا بینک بیلنس نظر نہیں آ رہا؟ جتنا میں اپنی اس عمر میں نہیں کما پایا، اس نے 30 سال کی عمر میں مجھ سے 3 گنا زیادہ کما لیا ہے، اور ابھی یہ آغاز ہے۔ اپنے باپ کی کمپنی سنبھال رہا ہے، اپنی کمپنی کھڑی کر رہا ہے۔ تم جیسی لڑکی کو دنیا کی ہر آسائش ملے گی، پھر کس بات کا نخرہ ہے؟
ان کی آواز میں فخر کی جھلک شامل ہو گئی۔ خاندان کی ہر لڑکی ان کی ایک نظر کرم کی محتاج ہے، اور وہ تمہیں چاہتا ہے۔ تمہارا یہ ضدی پن، یہ گھمنڈ تمہارے اندر سے کیوں نہیں نکل رہا؟ زویا روتے ہوئے تڑپ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ چیخی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے بابا، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے ہیں، ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں، یہ نہیں کرو، وہاں نہیں جاؤ، اس دوست کے ساتھ نہیں رہو۔ میں اپنی پوری زندگی قید میں کیسے گزاروں گی؟ مجھے آزادی چاہیے۔ اجمل صاحب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھے اور انگلی اٹھا کر بولے، یاد رکھنا، اگر تم نے مرتسم سے شادی نہیں کی یا نکاح کے وقت کسی بھی قسم کا تماشا کھڑا کیا تو خدا کی قسم میرا اور تمہارا جینا مرنا ختم ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ پتھر کی طرح کمرے میں گرے۔ وہ مزید دھمکی آمیز لہجے میں بولے، میں تم سے سارے تعلقات توڑ دوں گا، تمہیں ہاسٹل بھیج دوں گا، ساری زندگی وہیں سڑتی رہنا، پھر اپنی مرضی کا لڑکا ڈھونڈنا، شادی کرنا اور چاہے مر جانا، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہ کہتی وہ غصے میں مر گئے اور تیز قدموں سے کمرہ چھوڑ گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں صرف زویا اور بنش بیگم رہ گئیں۔ بنش بیگم نے آہ بھری، زویا پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی۔ بیٹا، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ بھی آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ ان دونوں کی جاتی زویا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے مستقبل کی ایک دھندلی تصویر تھی، ایک ایسا راستہ جس پر اسے مجبوراً چلایا جا رہا تھا، مگر اس کا دل ہر قدم پر بغاوت کر رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد رات کا سناٹا گھر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر زویا کے کمرے میں بے چینی کی کیفیت غالب تھی۔ وہ بار بار کمرے میں ٹہلتی، پھر بیٹھتی اور دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ بابا کی دھمکیوں کے بعد جیسے اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ شام کو ہی اماں کمرے میں آئیں اور دھیرے سے بتایا تھا، اسی مہینے کی آخری تاریخ کو نکاح اور رخصتی ہوگی۔ تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے موبائل اٹھایا اور ایک ہی نام پر انگلی رکھ گئی، علیزے، اس کی سب سے قریبی دوست جسے وہ ہر دکھ بانٹتی تھی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ علیزے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، کہاں پر ہو تم؟ دوپہر سے تمہیں فون کر رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ علیزے کی حیران آواز آئی، یار آج باجی کی فیملی آئی ہوئی تھی، اس میں مصروف تھی۔ خیر ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ زویا ہچکیوں کے ساتھ بولی، میری شادی اس ہٹلر کے ساتھ فکس کر دی گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ علیزے، مجھے اسے شادی نہیں کرنی، مجھے یہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ علیزے نے ذرا سنبھل کر جواب دیا، ارے لڑکی، ذرا بریک پر پاؤں رکھو، چلتی گاڑی کی طرح بس بولے جا رہی ہو۔ کون لڑکا، کس کے ساتھ شادی طے ہو گئی ہے، اور یہ ہٹلر کون ہے؟ زویا غصے اور رونے کی امتزاج میں بولی، ارے بھائی، ہمارے خاندان میں ایک ہی تو ہٹلر ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، میرا کزن مرتسم۔ علیزے کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ارے وہ ڈیشنگ بزنس مین، یعنی وہی مرتسم جس نے اپنی کمپنی لانچ کی ہے اور جس کی پروجیکٹس کی سب تعریف کرتے ہیں، اور جو ابھی اپنی جوانی میں اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ وہ ذرا سا ہنستے ہوئے بولی، وہ تو اتنا اچھا ہے، وہ کب سے ہٹلر ہو گیا؟ تم تو خوش نصیب ہو یار کہ اتنا شاندار رشتہ تمہیں ملا ہے۔ زویا نے بے بسی سے سر جھٹکا اور بلند آواز میں بولی، نہیں، مجھے اس ہٹلر سے شادی نہیں کرنی۔ علیزے، تم نہیں جانتی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہر وقت ڈانٹتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے ساتھ قید ہو جاؤں گی، اس لیے میں نے طے کر لیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر جیسے فیصلہ سنا دیا، میں پارلر سے بھاگ جاؤں گی۔ شادی کے دن سب کو تب احساس ہوگا کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ علیزے کی آواز اچانک سخت ہو گئی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں تمہارا کسی صورت ساتھ نہیں دوں گی، بلکہ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں سیدھا تمہارے ابو کو بتا دوں گی کہ تم کیا پلان بنا رہی ہو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تلخی سے بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے بتانا ہے بتا دو، لیکن یاد رکھنا تم میرا ساتھ دو گی، ورنہ میں تم سے دوستی توڑ دوں گی۔ میں بھاگ جاؤں گی پارلر سے، چاہے کچھ بھی ہو۔ علیزے کی آواز میں گھبراہٹ اور سمجھانے کا لہجہ تھا۔ زویا، سنبھل جاؤ، ایسے فیصلے زندگی برباد کر دیتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی آگے کیا طوفان کھڑا ہوگا۔ لیکن زویا نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی سسکیاں اور ضد ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ جلدی سے بولی، بس تم ہاں یا نہ کرو، ساتھ دو گی یا نہیں؟
علیزہ کچھ بولتی اس سے پہلے زویا نے فون کاٹ دیا، موبائل بستر پر پھینکا اور خود زمین پر بیٹھ کر گہری سسکی کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نہ جانے یہ کیا نئی مصیبت اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھیں اور کھڑکی سے آتی رات کی ہوا جیسے اس کی بغاوت اور بے بسی کا گواہ بن رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے نہ کبھی تھم سکے گی۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کے پردوں کے بیچ سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ کمرے کے فرش پر سنہری دھاریاں بن گئی تھیں۔ زویا اپنے بیڈ پر بیٹھی الجھنوں میں گھری تھی۔ دل ایسے ڈوبا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری پتھر پانی میں ڈوب جائے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی ملازمہ نرم قدموں سے آ کر پیغام دے گئی تھی، بی بی جی آپ کی اماں کہہ رہی ہیں آپ فوراً ڈرائنگ روم میں آ جائیں، کوئی مہمان آئے ہیں۔ زویا نے ملازمہ کے الفاظ پر خالی نظروں سے اس بات کیا، مگر دل میں ہلچل مچ گئی۔ قدموں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ دل کہہ رہا تھا کچھ غیر متوقع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہاں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ رکھے مرتسم بیٹھا تھا۔ اس کی پرسکون مگر سخت نظروں نے لمحے بھر میں زویا کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ زویا پلٹنے لگی جیسے وہاں سے بھاگ جانا ہی واحد حل ہو، مگر اسی پل مرتسم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز گہری اور بلند تھی، ٹھہرو، بات کرنی ہے زویا۔ سہم کر وہیں رک گئی۔ قدموں میں کپ کپی تھی، دل کی دھڑکن تیز۔ مرتسم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، فاصلہ سکڑنے لگا جیسے دیواروں نے بھی سانس روک لیا ہو۔ کس لیے میرے رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ مرتسم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زویا نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی، لب کپ کپائے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ مرتسم نے اس کی کلائی تھام لی، گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کس خوشی میں میرے رشتے کو ٹھکرایا ہے؟ وجہ بتاؤ، ورنہ یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ زویا کے آنسو پلکوں کے کناروں پر لرزنے لگے، دل دہل رہا تھا۔ آپ بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، آپ سے شادی نہیں کرنی مجھے۔ مرتسم نے نگاہیں مزید گہری کی، یہ سب صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے، کوئی ویلڈ ریزن دو۔ زویا نے سر جھکا لیا، الفاظ ٹوٹتے بکھرتے نکلے، آپ کی ہائٹ مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ عمر میں بھی بڑے ہیں۔ مرتسم کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی، یہ بھی کوئی وجہ نہیں؟ زویا ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ کا غصہ، آپ کی سختی سب مجھے ڈراتی ہیں۔ مرتسم قریب ہو کر دھیرے مگر گہرے لہجے میں بولا، اب سے غصہ نہیں کروں گا، اب کوئی اور وجہ؟ زویا کی ہمت جواب دے گئی، آنسو بہہ نکلے، مجھے نہیں اچھے لگتے آپ، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مرتسم نے اچانک دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بن کر دہک رہی تھیں۔ فضول باتیں مت کرو زویا، تمہارے باپ نے تمہیں سمجھایا یا نہیں، لیکن میں آج تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ 24 گھنٹے میری نظریں تم پر ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا، صرف تم نہیں، تمہارے ماں باپ بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ زویا نے سہمے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا، آنسو گالوں پر بہ رہے تھے۔ مرتسم سرد لہجے میں مزید بولا، یہ گھر میرے باپ کے نام ہے، تمہارے باپ کا صرف 25% شیئر ہے، اگر چاہوں تو وہ بھی چھین لوں، ایک لمحے میں انہیں بے گھر کر سکتا ہوں۔ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا، شادی کو انجوائے کرو، اپنی آنے والی زندگی کے نئے خواب دیکھو، سمجھ آئی؟ یہ فضول ضد چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے اپنی قمیض کی آستین درست کرتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ زویا کا وجود کانپ رہا تھا، قدموں میں سکت نہ رہی تھی، آنسو بے قابو ہو کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر پڑی۔ کمرہ اس کی سسکیوں سے بھر گیا تھا۔ باہر دن کی چمک تھی مگر اس کے دل میں گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مرتسم سے ملاقات کے بعد اس نے واقعی کوئی احتجاج نہ کیا تھا، وہ بس خاموش ہو گئی تھی۔ دن گزرا تھا اور آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ کمرہ سفید روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، فرش پر سرخ قالین بچھی ہوئی تھی اور زویا دلہن کے لباس میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے لباس کی چمک دمک اس کے آنسوؤں سے بالکل متضاد دکھائی دے رہی تھی۔ دلہن کا جوڑا بھاری تھا مگر اس کے دل پر بوجھ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ہر پل اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی قید کا دروازہ بند ہونے والا ہو۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ وہ سر اٹھا بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے میں اس کی ماں علینا بیگم، ان کے پیچھے اجمل صاحب، صدیقی صاحب، مولوی صاحب اور کچھ گواہ بھی اندر آ گئے۔ کمرے کی فضا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ زویا کا دل حلق میں اٹک گیا تھا۔ مولوی صاحب نے رسمی انداز میں اجمل صاحب کی طرف دیکھا اور بولے،
کیا آپ اپنی بیٹی زویا اجمل کا نکاح مرتسم شاہ والصدیقی شاہ سے کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اجمل صاحب نے گہری سانس بھری، بیٹی کی طرف دیکھا اور ضبط کرتے ہوئے بولے، جی میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ الفاظ زویا کے لیے کسی چاقو کی طرح دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر دوپٹے پر گرا۔ مولوی صاحب نے زویا کی طرف رخ کیا۔ ان کی نرم آواز کمرے میں گونجی، زویا اجمل شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح مرتسم شاہ والصدیقی شاہ کے ساتھ قبول ہے؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھیں بند کر کے اس نے دل کو سخت کیا، مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ 2 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس کی سسکیاں کمرے میں گونجی اور وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے دل کا بوجھ جاننا چاہتے ہوں، مگر زویا اپنے ہاتھ مضبوطی سے مٹھی میں بھینچے اور کانپتی آواز میں پھر بولی، قبول ہے۔ تیسری بار جب مولوی صاحب نے سوال کیا تو اس کے ضبط کے بندھن مزید ٹوٹ گئے۔ اس کا چہرہ بھاوری کی طرح لرز رہا تھا، مگر وہ پھر بھی روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ کمرے میں مبارکباد کی سرگوشیاں ابھریں۔ علینا بیگم نے آگے بڑھ کر زویا کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر زویا نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ صدیقی صاحب نے ایک مطمئن نظر سے سب کو دیکھا اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اجمل صاحب بھی ایک لمحے کو ٹھہرے، بیٹی کو دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے نکل گئے۔ مولوی صاحب اور گواہ بھی باہر چلے گئے تھے۔ کمرے میں اب صرف زویا اور اس کی خاموش چیخیں باقی رہ گئیں۔ وہ دلہن بنی تھی مگر دل قید میں تھا۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے جا رہے تھے، جیسے وہ اپنی خوشیوں کا جنازہ پڑھ رہی ہو۔ کمرے ایک دم ویران محسوس ہونے لگا تھا۔ در و دیوار بھی جیسے اس کی سسکیوں میں شامل تھے۔ شادی کی رسم مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں احتجاج کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کی مرضی کے بغیر کسی اور کے ہاتھ لکھ دی گئی ہو۔ وہ دلہن تھی مگر خوشی سے نہیں، زبردستی کی بنائی گئی دلہن۔ کچھ رسومات اور کھانے کے بعد رخصتی دے دی گئی تھی۔ وہ اب اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف خوشبودار پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ سرخ گلاب کی پتیوں سے سجی ہوئی سیج کے درمیان زویا دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی حالت بالکل ویران تھی۔ بھاری لہنگے کے نیچے اس کے وجود کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی اور دل جیسے کسی انجانی اندھیری وادی میں اتر گیا تھا۔ باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مرتسم اندر داخل ہوا۔ چہرے پر اعتماد کی ایک پرچھائی تھی، آنکھوں میں سختی بھی اور ایک عجیب ٹھہراؤ بھی۔ زویا نے گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دوپٹہ مزید سنبھالا اور لرزتی آواز میں بولی، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کمرے میں نہیں سو سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مرتسم نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، میرے سامنے الٹی سیدھی اور یہ بچوں والی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ، میں تمہیں منہ دکھائی دوں گا اور کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، مجھے آپ جیسے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی بیٹھنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ مرتسم کے چہرے پر بے صبری ابھر آئی۔ وہ بھاری لہجے میں بولا، پاگل ہو گئی ہو، کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو؟ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے اور تم یہ حرکتیں کر رہی ہو۔ اگر ہم نے تعلق قائم نہ کیا تو کل ولیمہ نہیں ہوگا۔ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بیوی ہو تم اب میری، جو بچپنا تھا وہ ختم ہو گیا، تمہاری پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی ہے۔ زویا نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے، مگر آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، میں آپ کی کسی بات کو نہیں مانتی، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ آپ جا رہے ہیں یا پھر میں ابھی شور مچاؤں؟ مرتسم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا مگر فوراً رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں دھمکی صاف جھلک رہی تھی۔ تم اس حرکت کا بہت بڑا انجام بھگتو گی زویا، تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ تم دیکھنا کل میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تم خود میرے قریب آ کر معافی مانگو گی، یہ بات اب طے ہے۔ یہ کہتی وہ یکدم اڑا اور دروازہ زور سے کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے کی خاموشی کو اور گہرا کر گئی۔ زویا اس کے جاتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دلہن کی سیج، پھولوں کی خوشبو، روشنیوں کا حالہ، سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ کمرہ گویا اس کی چیخوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے دل کا سارا بوجھ آنکھوں کے راستے نکل رہا ہو۔ وہ دلہن تھی مگر خوشی کی نہیں، زبردستی کے نکاح کی دلہن۔ اس کے وجود پر
ایک ہی بوجھ تھا وہ رشتہ جسے وہ جتنا ٹھکرانا چاہتی تھی اتنا ہی اس کے گرد جگڑتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ کر صوفے پر بکھری ہوئی تھی۔ باہر صحن میں ہلکی ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے۔ چند لمحے بعد مرتسم اپنی ماں کا دروازہ زور سے کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک اور آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ سب کچھ واضح کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بے قابو لہجے میں بولا، میں نے ولیمہ کینسل کر دیا ہے، حال بھی کینسل کر چکا ہوں۔ کسی قسم کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مہمان آنے والے ہیں ان سب کو منع کر دیں، کل کوئی ولیمہ نہیں ہوگا۔ علینا بیگم جو کمرے کے کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں اچانک چونک گئی۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بیٹے کو تیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم مرتسم؟ آتے یوں بندوق کیوں چلا رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ بیٹھ کر بات کرو۔ اس طرح ولیمہ کینسل نہیں کیا جاتا۔ ہماری برادری میں ایک عزت ہے، سب میں دعوت نامے بڑھ چکے ہیں، کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں، یہ بچوں جیسی حرکتیں مت کرو۔ مرتسم نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے کی سرخی اور سخت لہجہ کمرے کا سکون چیر رہا تھا۔ امی جو میں نے کہہ دیا وہی کہہ دیا، ولیمہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو ولیمہ کرنا ہی ہے تو پہلے جا کر اپنی بہو کو سمجھائیں، اسے بتائیں کہ شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو بیوی پر لازم ہیں۔ اگر وہ ایسی حرکتیں کرے گی تو مجھے یہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ علینا بیگم کے چہرے پر پریشانی اور غصے کی ملی جلی لکیریں کھنچ گئیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بیٹے کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا بہکی بہکی باتیں کرے ہو؟ ابھی تو شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا، لڑکی نہیں آئی ہے، وقت لگتا ہے سمجھنے میں، اور تم فوراً ایسے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہو۔ ذرا سا حوصلہ رکھو، غصہ کم کرو۔ مگر مرتسم کے لہجے میں سختی مزید بڑھ گئی۔ امی، آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھنے تک کے لیے تیار نہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے، صاف کہتی ہے کہ وہ اس رشتے کو نہیں مانتی۔ اب آپ خود بتائیں، جب تعلق ہی نہیں بنا تو ولیمہ کس بات کا؟ کیا دکھاوا کریں ہم لوگوں کے سامنے؟ میں مزاق کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ علینا بیگم نے تیز سانس بھری، ان کے چہرے پر تکلیف اور فکر چھا گئی۔ بیٹا، یہ چیزیں صبر اور سمجھداری سے حل ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ بیویاں روتی ہیں، گھبراتی ہیں، وقت کے ساتھ سب سنبھل جاتا ہے، لیکن تم اس طرح غصے میں آ کر فیصلے کرو گے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ اور بھولو مت، یہ تمہاری اپنی پسند ہے۔ مرتسم دانت پیستے ہوئے بولا، امی میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ جا کر اس کو درس دیں کہ وہ کیا غلطی کری ہے، اچھی طرح سمجھائیں گی تو بہتر ہے، ورنہ اگر میں نے سمجھایا تو پھر آپ سب پچھتائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹا اور دروازہ زور سے کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ علینا بیگم چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کا دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے رک سا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کا غصہ اور بہو کی آنسو بھری صورت گھومنے لگی۔ یہ نیا رشتہ جسے خوشیوں سے سجنا چاہیے تھا، وہ پہلے دن سے ہی زنجیروں میں جکڑنے لگا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد دوسری جانب کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد آہستگی سے کھلا۔ دوپہر کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر چپ چاپ بیٹھی تھی، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ دستک سنتے ہی چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے علینا بیگم کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اور زیادہ اٹھ گیا۔ علینا بیگم دھیمے مگر بھاری قدموں سے آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں برہمی صاف جھلک رہی تھی۔ قریب آتے ہی انہوں نے زویا کا ہاتھ تھام لیا اور سخت لہجے میں بولی، بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، میں نیچے آ ہی رہی تھی دراصل، مگر علینا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی آواز میں ایک حکم کی سی کاٹ تھی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زویا کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ گود میں جوڑ لیے اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے اندر کی گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ علینا بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، یہاں شادی کی ہے تو اسے نبھانا سیکھو۔ جب تک اپنی ماں کے گھر تھی میں نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال اٹھایا، لیکن اب تم میرے گھر کی بہو ہو اور مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ وہ چپ رہی، اس کے ہونٹ ہلنے تک کی ہمت نہ ہوئی۔ علینا بیگم آگے جھک کر مزید سخت لہجے میں بولی، ابھی تمہارا شوہر میرے کمرے میں آیا تھا، غصے سے بھرا ہوا، اور تمہاری حرکتوں کی شکایت کر کے گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کل رات تم نے اسے قریب آنے نہیں دیا، اس کو حق زوجیت نہیں دیا۔ تم ہوتی کون ہو یہ تماشا کرنے والی؟ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔
زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولی، آواز میں لرزش تھی، بڑی امی، مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ علینا بیگم نے فوراً ہاتھ جھٹک کر بات کاٹی۔ اب ان کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ یہ فضول باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر لگ رہا تھا شادی کی ہے تم نے یا کھیل کھیلا ہے؟ تمہاری اس ڈرپوک حرکت کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر ولیمہ ہی کینسل کر دیا ہے۔ سوچو، پوری برادری میں ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ لوگ ہنسیں گے کہ بیٹے کی دلہن نے پہلی رات ہی اسے ٹھکرا دیا۔ کبھی ولیمہ کینسل ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ چپ رہی۔ علینا بیگم نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ سینے پر باندھ دیا اور سرد لہجے میں بولی، یاد رکھنا، اگر تم نے آج رات بھی اپنے شوہر کو حق زوجیت نہیں دیا تو وہ تمہیں ایک پل میں چھوڑ دے گا۔ طلاق کا دھبا ماتھے پر لیے ساری زندگی بیٹھی رہو گی۔ لوگ باتیں بنائیں گے، رشتہ دار انگلیاں اٹھائیں گے اور اس وقت تمہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اب مزید کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے معاملات خود سنبھالو۔ کل ہر قیمت پر ولیمہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتی علینا بیگم نے پلٹ کر دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل کی گھبراہٹ آنسوؤں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ پورا وجود لرز رہا تھا۔ ان کے ذہن میں علینا بیگم کے الفاظ گونج رہے تھے، طلاق کا دھبا، تماشا، اپنے معاملات سنبھالو۔ کمرے کی فضا اس کے رونے سے بھر گئی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ سوچی رہی کہ کہاں آ کر پھنس گئی ہے۔ وہ ڈر، بے بسی اور شرمندگی کے بیچ بوجھل دل کے ساتھ خاموشی میں سمٹ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا کمرہ دیواروں کے قید خانے میں بدل گیا ہے، جہاں اس کی سسکیاں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کمرے کی فضا میں شام کی مدھم روشنی گھلی ہوئی تھی۔ پردوں کے پیچھے سورج کی آخری کرنیں کمرے میں سنہری جھلک ڈال رہی تھیں۔ مرتسم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً زویا پر پڑی۔ وہ صوفے پر سجی سنوری بیٹھی تھی۔ لال جوڑا اس کے نازک وجود کو گھیرے ہوئے تھا اور کامتی پلکیں اس کی بے بسی کی گواہی دے رہی ہیں۔ مرتسم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نرمی ابھری مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے اندر کے طوفان کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ زویا نے اس کی موجودگی محسوس کی تو تیزی سے مڑی اور منہ پھلا کر بولی، میری شکایت کر کے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ مرتسم اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھرتے ہوئے، بہت سکون ملا۔ وہ دبی آواز میں بولا، ویسے اتنا سر صبر کر کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر مانی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، اچھا سمجھ گیا، میں تو تیار ہوں۔ اگر آج تو مجھے میرا حق دے دیتی ہو تو۔ یہ کہتی اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ زویا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر دیوار کی طرف رخ موڑ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کپڑے پہن لیجیے۔ مرتسم کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ آنکھوں میں بجلیاں سی لپکنے لگی۔ میرے سامنے معصوم بچی مت بننا زویا، سمجھی؟ میں اماں سے کہہ چکا ہوں، جب تک تم سے اپنا حق وصول نہیں کر لوں گا ولیمہ نہیں ہوگا۔ زویا کے وجود میں ایک سرد کپکپی دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ وہ کچھ پل خاموش رہی اور پھر بامشکل ہمت جٹا کر اس کے قریب ہوئی اور اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر بولی، براہ کرم آپ پہلے ولیمہ کر لیں، پھر میں ہر بات مان لوں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ میں عاجزی اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ مرتسم، پلیز میرا کہا مان لیں۔ مگر زویا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکت الٹا مرتسم کے دل میں دبے جذبات کو بھڑکا گئی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے سنجیدہ ہوا اور پھر اچانک اس نے زویا کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میرے ماں باپ کی نظروں میں ہم برادری کا حصہ ہیں زویا، ان کے مطابق ولیمہ کینسل نہیں ہو سکتا، اور ولیمہ تبھی معقول ہوگا جب میں تم سے اپنا حق وصول کر لوں۔ زویا نے تڑپ کر اس کے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز بھر آ گئی۔ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں مگر میرا بھی ایک دل ہے، ایک خوف ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مرتسم نے اس کے آنسوؤں کو غور سے دیکھا مگر اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ یہ سب ڈرامے میرے ساتھ مت کرو، تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے، ورنہ یاد رکھنا کل نہ ولیمہ ہوگا اور نہ تم اس گھر میں عزت کے ساتھ رہ پاؤ گی۔ وہ اچانک قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ گھبرا کر تڑپ اٹھی، دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے چھوڑ دیجیے، اس کی آواز کپکپاتے لبوں سے نکلی تھی مگر وہ اس کی مزاحمت پر مزید مضبوطی سے گرفت باندھ چکا تھا۔ بستر پر لا کر اسے آہستگی سے لٹایا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔
اس کے آنسوؤں کی نمی میں بھی ایک انوکھی روشنی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ لمحے بھر کو وہ رک گیا، جیسے خود بھی اس کی کشمکش میں گرفتار ہو کہ یہ ضد ہے یا محبت۔ زویا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر روکنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھکایا تھا۔ اس کے لبوں کی نرمی نے زویا کے لبوں کو چھو لیا۔ ایک جھٹکے میں اس کی سانسیں الجھ گئیں، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ آپ یہ، اس نے کانپتے لفظوں میں کہنا چاہا، مگر جملہ پورا نہ ہو سکا تھا۔ وہ اپنی دھڑکن کی شدت اس کی دھڑکن سے ملا چکا تھا۔ اس کی سانسیں زویا کی سانسوں میں گھلنے لگیں۔ اس کے لبوں کی گرمی نے زویا کے وجود میں ایک کپکپی دوڑا دی تھی۔ وہ مسلسل ہاتھوں سے روکتی رہی، مگر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کمزور ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی، دل میں خوف اور لبوں پر لرزتی دعائیں، مگر جیسے ہی اس کی گرفت مزید گہری ہوئی، زویا کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ ہار گئی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے تھک کر مزاحمت چھوڑ دینا ہی اس کی آخری پناہ ہو، اور اسی لمحے ان دونوں کے درمیان فاصلے مٹ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلا دن کمرے میں دوپہر کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے نیمواں تھے اور باہر سورج اپنی نرم کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی نگاہ صوفے پر جا کر ٹکی۔ وہ وہاں اداس بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کسی سوچ میں کھو گئی ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن اور چہرے پر بیزاری اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ امی کہہ رہی ہیں تمہیں 2 بار بلاوا بھیج دیا ہے پارلر کے لیے، تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ رات کو فنکشن ہے، تیار ہونے کے لیے جانا تو پڑے گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر ایک خفی بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے آہستہ سے بولی، نہیں، میرا دل نہیں ہے، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولا، کس بات کے لیے اتنی تھکن ہو رہی ہے؟ میں نے تو تمہیں رات کو اتنا پریشان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے یقین آیا ہو کہ وہ یہ الفاظ اس کے منہ سے سن رہی ہے۔ وہ مزید قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن یہ ناراضگی کب تک رکھنی ہے؟ وہ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولی، آپ نے کل میری اجازت کے بغیر میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر آہستگی سے بولا، تم خود قریب آئی تھی، تم نے خود اپنے ہاتھ میرے گلے میں ڈالے تھے، یہ مت بھولو۔ وہ تڑپ کر بولی، میں تو صرف آپ کو منا رہی تھی کہ آپ ولیمہ کینسل نہیں کریں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے بولا، ولیمہ ہوتا ہی اسی لیے کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اسی خوشی میں ولیمہ کیا جاتا ہے۔ ہم اتنی بڑی رسم کر رہے ہیں، اتنے لوگ آئیں گے، اتنی بڑی برادری جمع ہوگی، اور ہم اس ولیمے کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں۔ جس خوشی میں ولیمہ ہوتا ہے وہ خوشی ہی نہ منائیں۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی پلکیں نیچے جھک گئیں۔ دل میں کئی سوال تھے، مگر زبان گنگ تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے بولا، مجھے معلوم ہے تم مجھے اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ میں تمہیں بات بات پر ڈانٹتا تھا، سختیاں کرتا تھا، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے کیا تھا، تم سنبھل سکو، مگر شاید تمہارے دل کو تکلیف ہوئی۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم اتنی چھوٹی ہو لیکن پھر بھی میرے دل میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہو۔ جب تم اس دنیا میں آئی تھی اور پہلی بار میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا، اسی دن میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، اور آج جب تم میری ہو چکی ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ حیرت اور خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے آنسو آہستہ آہستہ رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ پر سختی نہیں کریں گے؟ اس نے فوراً اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور تیزی سے بولا، بالکل بھی نہیں، اب کبھی بھی تمہیں رلاؤں گا نہیں، تمہیں صرف خوشی دوں گا، صرف پیار، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے اندر جیسے کوئی دیوار ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی پلکوں پر جھجک باقی تھی، مگر دل کے بوجھ ہلکے ہو چکے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور نرم لہجے میں بولی، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو میں بھی آپ کی ناراضگی چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، اس نے اپنے وجود کی سپردگی میں دے دیا تھا، جیسے اس کا دل بھی اس کے دل سے جا ملا ہو۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔
وہ ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے تھے۔ دونوں کے لبوں پر ایک دعا تھی، یہ لمحہ، یہ ساتھ اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔